اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 13 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے، هو الذی، وہی ہے جو یریکم، تمہیں دکھاتا ہے، آیاتہ، اپنی نشانیاں، وَيُنَزِّلُ، اور وہ نازل کرتا ہے، لَکُم، تمہارے لیے، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، رزقا، رزق، وَمَا يَتَذَكَّرُ، اور نہیں نصیحت پکڑتا، الا، مگر، من ینیب، وہی جو رجوع کرتا ہے، فادعوا اللہ، سو تم اللہ کو پکارو، مخلصین، خالص کرتے ہوئے، لہ الدین، اس کے لیے بندگی کو، ولو کرہ، اگرچہ ناپسند سمجھیں، الکافرون، کافر۔ احباب ذی وقار، پوری کائنات میں انسانی علم کے مطابق ہر چیز اپنے اپنے مدار میں حرکت کر رہی ہے، ہر ایک کا کچھ نہ کچھ دائرہ کار ہے، اور جو مقاصد اس چیز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالی کی بنائی ہوئی یہ تمام تر مخلوقات اپنے مقاصد کو پورا کر رہی ہیں۔ آپ یوں کہہ لیجئے کہ آسمان پر چڑھتا ہوا سورج، یا آسمان کی بلندی، یا زمین کی گہرائی، ستاروں کا چمکنا، چاند کا بڑھنا اور گھٹنا، یہ اللہ تعالیٰ کے وہ معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوقات ہیں جن کا ہم اپنی زندگی کے ہر دن میں مشاہدہ کرتے ہیں، اور ان سب کے بارے میں ہمارا یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقصد دے کر ایک مقرر مدت تک کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف یہاں پر فرماتے ہیں کہ اللہ کون ہے۔ فرمایا هو الذی یریکم آیاتہ، وہ اللہ وہ ہے جو خود تمہیں اپنی آیات دکھاتا ہے۔ آیات سے مراد کائنات میں اللہ تعالیٰ کی وہ تمام نشانیاں ہیں جن کا انسان مشاہدہ کرتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللیل اذا یغشا، قسم ہے ہمیں رات کی جب وہ ڈھانپ لے، والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے ہمیں دن کی جب وہ اپنی روشنی، اپنا جلوہ بکھیر دے، وما خلق الذکر والانثی، اور جو اللہ نے مذکر اور مؤنث پیدا کیے ہیں ان کی قسم ہے۔ کسی جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض، لوگوں آسمانوں کو اور زمین کو بنانے میں، اور سمندر میں کشتیوں کو چلانے میں، ہواؤں کے چلنے میں، بادلوں کی حرکت میں، آسمان سے پانی نازل کرنے میں، اور اللہ تعالیٰ کے دیگر معاملات میں، رات کے آنے میں، دن کے جانے میں، ان سب میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کچھ اس طرح سے بھی کروایا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ تو اونگ آتی ہے نہ ہی اسے نیند آتی ہے۔ هو الذی یریکم آیاتہ، وہ اللہ وہی ہے جو تمہیں خود اپنی نشانیوں سے بہرہ مند کرتا ہے۔
اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ انسان کو بتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر دو طرح کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جن کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، جیسے سورج، چاند، ستارے، رات، دن، اور انسانوں کی تخلیق، ان کی زبان، ان کے لہجے، ان کے رنگ، ان کی نسلیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہی ہیں۔ اور دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات، جو اللہ نے معجزات اپنے انبیاء کو عطا فرمائے۔ آیات سے مراد بعض اہل علم نے معجزات بھی لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو معجزات عطا فرمائے، جن کو دیکھ کر بعض لوگ تو ایمان لے آئے اور بعض لوگ اپنی سرکشی میں بڑھ گئے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تمہیں خود ہی اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، اور دوسرا وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور وہ آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ وہ تمہارے لیے رزق اتارتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انسان کا جسم اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں سے مرکب کیا ہے، ایک اس کی روح ہے اور دوسرا اس کا مٹی کا بدن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اب جو مٹی کا جسم ہے، اس کی خوراک بھی اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ہی پیدا فرمائی ہے، لیکن اس مٹی کا تعلق پیچھے آسمان سے ہے، اور اس کا تعلق یہ ہے کہ جب تک آسمان سے پانی نہ برسے زمین کے اوپر فصلیں نہیں اگ پاتی۔ اگر ہم یہ خیال کریں کہ ہم ٹیوب ویل سے یا ہم نہروں کے ذریعے سے، تالابوں کے ذریعے سے پانی حاصل کرتے ہیں، تو میرا بھائی وہ بھی آسمانی بارش کا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر شے کی زندگی پانی کے اندر رکھی ہے، ہر شے کو ہم نے پانی کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ جتنی بھی چیزیں ہیں، خواہ وہ انسان ہے خواہ وہ حیوان ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں، حتیٰ کہ اس زمین کو بھی اللہ تعالیٰ نے پانی سے ہی پیدا فرمایا ہے۔ اور یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو کس طرح کے پانی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ، ہم نے انسان کو ایک مخلوط پانی سے پیدا کیا ہے، ایک ایسا پانی جو ملا جلا پانی ہے۔ اور ایک جگہ پر اللہ فرماتے ہیں کہ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، ہم نے انسان کو اچھلتے ہوئے پانی کے ساتھ، ایک جو ہے وہ گاڑے مادے کے ساتھ ہم نے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کو کیسی شکل عطا فرما دے۔ وہی اللہ ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے اور پانی کے قطرے زمین میں جذب ہو کر زمین سے پودے نکالنے کا، فصلیں اگانے کا، پھل اور پھول نکالنے کا سبب بنتے ہیں۔ ایک پانی ایک زمین کے اوپر، ایک مٹی کے اوپر برستا ہے، اور اس میں سے قسمہ قسم کے پھل، قسمہ قسم کے پھول، اور ان میں مختلف قسم کے ذائقے، مختلف قسم کے رنگ، یہ سارا کچھ اللہ ہی کے اختیار میں ہے، کسی انسان کے بس میں نہیں کہ وہ کچھ کر سکے۔ انسان فقط اتنا کرتا ہے کہ وہ زمین میں ہل چلا کر اپنا دانہ بیج دیتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہی اسے گل و گلزار کرتا ہے۔ اور دوسرا روح ہے، انسان کی روح کی خوراک بھی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے نازل فرمائی ہے۔ یہ وہ روحانی رزق ہے جسے آپ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کی شکل میں، شریعت کی شکل میں ہمیں عطا کیا ہے۔ دونوں رزقوں کو ہم نے استعمال کرنا ہے تو ہماری بقا ہے۔ اگر ہم ایک رزق کو بھی چھوڑ دیں گے، روحانی رزق لیتے رہیں اور جسمانی خوراک نہ لیں، ہم زندگی کے اندر جی نہیں پائیں گے۔ اور اگر ہم جسمانی خوراک لیتے رہیں اور روحانی خوراک حاصل نہ کریں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم مردوں میں شمار ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، وہ انسان جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا،
ان دونوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے زندہ اور مردہ کی مثال ہے. تو بندے کو اللہ تعالیٰ کے پاس رجوع کرنا چاہیے. هو الذی یریکم آیاتی. انسان عقل مند وہی ہے جو چڑھتے ہوئے دن کو اور آتی ہوئی رات کو، یا جاتی ہوئی رات کو اور آتے ہوئے دن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو پہچان لے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر، قسم ہے ہمیں فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اور قسم ہے ہمیں 10 راتوں کی. فجر کا وقت پھوٹنے کا وقت ہے، جس وقت رات کا اندھیرا پھٹ جاتا ہے. اور ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم. مہینے کی پہلی 10 راتیں چاند کے بڑھنے کے دن ہیں، مہینے کی آخری 10 راتیں چاند کے گھٹنے کے ایام ہیں، اور درمیان والے 10 دن مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے رکھے ہیں کہ چاند ان میں کم بھی ہوتا ہے اور بڑھ بھی رہا ہوتا ہے. فرمایا ولیال عشر، ہمیں 10 راتوں کی قسم ہے. والشفع والوتر، اور ہمیں ہر جفت اور ہر طاق کی قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا بھی بنایا ہے اور ہر چیز ایک ایک بھی اللہ نے پیدا کی ہے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر ایک کو اللہ نے اکیلے اکیلے پیدا کیا ہے، لیکن ساتھ ہی اس کا جوڑا بھی پیدا کیا ہے. وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ، اور ہمیں قسم ہے اس رات کی جب وہ چل پڑے، کہ رات ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. ایک نہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب یہ ظلم کی رات ختم ہوگی اور انصاف کا، قیامت کا دن اللہ لے کر آئے گا. ان 4 قسموں کے بعد اللہ فرماتے ہیں حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا کسی عقل والے کے لیے اب بھی کمی ہے کہ اللہ نے اس کے لیے کوئی مثال بیان نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان فرما دی. وما یتذکر الا من ینیب، اب نصیحت وہی حاصل کرے گا جو اللہ تعالیٰ کی طرف محبت کے ساتھ آنے والا ہے، اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر وہ اللہ کی طرف پلٹنے والا ہے. اور جب وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اسے چاہیے کہ وہ خالص اللہ کو پکارے، وہ کسی اور کو نہ پکارے. اپنی عبادات میں ایسا اخلاص لے کر آئے کہ انسان جس مرضی کیفیت میں ہو، جتنی مرضی بڑی پریشانی میں ہو، لیکن جیسے ہی وہ نماز کی طرف آئے یا اللہ کی یاد کی طرف آئے تو اس کا دل اللہ کی یاد سے بھر جائے اور دنیا کی زندگی کی محبت اس کے دل سے نکل جائے. وہ فقط اللہ ہی کو یاد کرنے والا ہو اور اسے ارد گرد کی کوئی خبر نہ ہو. سلف میں سے کسی نے کہا کہ مجھے 40 سال ہو گئے ہیں، میں نماز ادا کرتا ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ میرے دائیں بائیں کون کھڑا ہوتا ہے. اور یہ بات میں نے تب سے سیکھی ہے جب امام ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ آدمی کی نماز خشوع سے تبھی بھر سکتی ہے جب اسے دائیں بائیں والوں کا احساس نہ ہو. اور ہماری کیفیت حالت اپنی نمازوں کے بارے میں، اللہ کی یاد کے بارے میں کیا ہے؟ اخلاص کی کمی ہے. فرمایا مخلصین لہ الدین، اگر اللہ کو پکارنا تو خالص اس کو پکارنا ہے. اس پکار میں کسی اور کی محبت کی آمیزش نہ ہو. اللہ جانتا ہے کون کس اللہ کو کیسے پکار رہا ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، خواہ کافر برا سمجھتے رہیں، تمہیں دباؤ میں لاتے رہیں، تم پر ظلم کرتے رہیں اور تمہیں جو ہے وہ مصیبتوں میں مبتلا کرتے رہیں، تم پرواہ نہ کرنا. عزیمت کے کٹھن رستے کو برداشت کر لینا، دنیا کی مصیبتوں کو سہ لینا، کافروں کی جو نفرت ہے اس کو برداشت کر لینا، لیکن اللہ کا کھیڑا نہ چھوڑنا، اللہ کے در کو نہ چھوڑنا. کیوں؟ اسی در سے ہدایت ملتی ہے اور اسی در کے ساتھ جڑنے میں نجات ہے. اللہ